اور وہ دن کتنا خوبصورت تھا جب میں سیڑھیوں پر بیٹھی ریت میں انگلیوں سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچتی نیلے سمندر سے دور سے آتی ہوئی اونچی نیچی لہروں سے محظوظ ہو رہی تھی جو ساحل سے ٹکرا کر واپس جاتی دور سے آنے والی لہروں سے ٹکراتی اور ایک خوبصورت منظر پیش کرتی۔ ایک عجیب سا سکون لہروں کے شور میں بھی تھا اور دلکش منظر بھی، اور کبھی کبھی یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ لہروں کے شور کو سمندر کی اتاہ گہرائی اپنے اندر سمو لیتی ہے، جیسے میرے اندر کی کیفیت کو۔ میں اس منظر کو محسوس کرنے میں مگن، اور اچانک سے بہن نے کان میں سرگوشی کی کہ باجی طاہا بھائی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ کر ہی لی بیچاروں سے بات، تڑپ رہی ہیں کہ ہمیں بھی ہماری لائف پارٹنر تھوڑی سی لفٹ کرا دے۔ یہ سنتے ہی جیسے شرم سے چہرہ سرخ ہو گیا، کانوں میں تو یوں لگا جیسے گھنٹیاں بجنے لگیں اور آواز تو جیسے نکلنا ہی بند ہو گئی۔ ایک عجیب سی خوشی کی لہر اور ہلچل سی مچ گئی پورے حواسوں پر۔ تو یوں منگنی کے بعد ہماری آپس میں بات چیت شروع ہو گئی۔ منگنی اور شادی کا درمیانی فاصلہ تقریباً 1.5 سال کا تھا۔ اس دوران ہماری بات چیت ہوتی رہی۔ اس تمام عرصے میں جتنی بھی گفتگو ہوتی رہی، جو میری ایکسائٹمنٹ تھی اس کا لیول پہلے جیسا اب نہ رہا، کیونکہ مجھے طاہا کی کسی بات سے کبھی یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ بھی میرے لیے بہت کنسرن ہے، یا وہ میرے لیے بے چین ہے، یا میری پرسنالٹی سے وہ بھی بہت انسپائر ہے، یا کبھی اس کی باتوں سے یہ جھلک نظر آئی ہو کہ وہ ایک ایسی شخصیت کا مالک ہے جیسے میرے ذہن میں ایک مرد کی تھی کہ سیکیور کرنے والا، خوددار، مردانہ وجاہت جیسے کہ ایک گھر کے مرد کو ہونا چاہیے۔ بات کرنے میں کوئی وزن، باصول ہونا، کیئرنگ ہونا، کیئر کرنا اپنے رشتوں کی، ان سب سوچوں کے باوجود میں اکثر اپنے ذہن کو جھٹک دیتی کہ شاید ابی کو دیکھ کر یہ عکس میرے ذہن میں آیا ہے۔ اب ساتھی بن گئے ہیں ہم، میں اور طاہا، اللہ نے ہمیں جیون ساتھی بنا دیا تو مل کر ایک دوسرے کی عادتوں کو جانچنے کی اور سنوارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور دل میں ہمیشہ ایک معصوم سوچ ہوتی کہ خود بہترین کریں گے اور تھوڑا اچھے طریقے سے برداشت کریں گے تو خود ہی ایک دوسرے کے دل میں جگہ بنا لیں گے، کیونکہ میری اپنی پرسنالٹی میں ٹھہراؤ تھا۔ میں خود پریکٹیکل ہو کر زیادہ سوچتی تھی، نہ کہ رومانٹک یا جذباتی ہو کر، اور جناب گھر تو ماشاءاللہ ایسے تھا کہ جیسے سب ایک ہی مشن پر لگ گئے ہوں۔ روز بازاروں کے چکر، A to Z ہر طرح کی شاپنگ میں مصروف ہر بندہ نظر آ رہا تھا، اور امی ابو کا تو کوئی حال ہی نہیں تھا کہ یہ فکر، وہ ٹائم پہ ہو جائے، یہ ٹائم پہ ہو جائے، یہ چیز لانے والی ہے، اس کو آرڈر دینا ہے، وہ ٹائم پر کرتا ہے یا نہیں کرتا، کام والے کپڑے ٹائم پہ آتے ہیں یا نہیں آتے، اور زیورات کی تو جیسے بھرمار ہو گئی۔ آئے دن جیولری بنوانے کے لیے جیولر ڈیزائن گھر لے کر آتے اور میں اور امی سلیکٹ کرتے، نہ جانے یہ ہمارے مشرقی زمانے کی فرسودات کے 101 جوڑے بنائے گئے، چند جو شروع کے دنوں میں پہننے کے لیے وہ سلوا دیے گئے، باقی امی نے کہا کہ جب پہننے ہوں گے اپنی مرضی سے سلوا لینا۔ 70-80 تولے سونا تیار کروایا گیا ڈیزائن میں۔ طاہا کیونکہ امریکہ رہائش پذیر تھا اپنی جاب کی وجہ سے، تو باقی ایسیسری کا کیش کا سوچا کہ کیش دے دیں گے بیٹی کو، اپنی مرضی سے جو خریدنا ہوگا خرید لیں گے، اپنی مرضی سے اپنے گھر کو سیٹ کر لیں گے۔ ان سب کاموں کے ساتھ خوشی کا منظر چاروں طرف عیاں تھا، کسی کو تھکن محسوس نہیں ہوتی تھی۔ کبھی ڈھولک کی تھاپ پر گیتوں کی تیاری کی جا رہی تھی، شادی کے فنکشن کا ہر دن کے الگ جوڑے تیار کروائے جا رہے تھے، کھانے کا مینیو کیا ہو
इस पर बड़ी बड़ी राय आती थी सबकी। मेहमानों की लिस्ट तैयार हो रही है, भी कितनी फ्रेंड्स आनी है, कितने रिश्तेदार आने हैं। शादी कार्ड छपवाने का वक्त आ गया तो गोया अब शादी बिल्कुल तैयार। और खुशी के जज्बात के साथ साथ अब उदासी भी हावी होने लगी। वालिदैन के घर से रुखसती का वक्त आ गया। आंखें भर आईं और आंसू छलकने का बहाना ढूंढते रहे, लेकिन आंसुओं को भी वालिदैन से छुपाया जाना कि वो ना उदास हो जाएं। ये सब क्या है, इसका जवाब कभी ना मिलता कि एक लड़की किस तरह किन किन कैफियत से गुजरती है। लेकिन राजदार ऐसा कि जो अपने आप में दफन कर ले, कैफियत को छुपा ले, वो सच्ची दोस्त तुम्हारे अलावा कोई नहीं। या वो जानता है जिसने मुझे बनाया, मेरा दिल बनाया, ये जज्बात बनाए, ये खुशी और खौफ के जज्बात बनाए, क्योंकि ये प्यारे रिश्ते इंसान को बहुत कुछ बर्दाश्त करने पर मजबूर कर देते हैं और कमज़ोर कर देते हैं। बज़ाहिर इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, लेकिन अंदर से कितना कमज़ोर होता है ये जानना बहुत मुश्किल है। तो यूं हम बाबुल के घर से पिया के देश आ गए। गोया दुनिया ही बदल गई। खुशी उदासी के मिले जुले जज्बात व एहसासात ने ज़िंदगी को एक नया रूप दे दिया। कितना मासूम बना देता है इंसान को नसीब। दर्द दिल के वास्ते ढूंढ लेता है नश्तर खुद से। कितना मुश्किल है जहाँ में रब्ते बाहमी मेरे दोस्त। काश इंसान भी इंसान के लिए मुखलिस होते। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव और इंसानों के रूप। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है।